امریکی آبدوز نے بھارتی سمندری حدود کے قریب بحر ہند میں ایرانی جنگی جہاز ڈبو دیا۔ امریکی حکام کے مطابق بحری جہاز کو ٹارپیڈو سے نشانہ بنایا گیا۔ واقعہ سری لنکا کے قریب پیش آیا۔ سری لنکن بحریہ نے 80 لاشیں نکال لیں، 32 افراد کو بچا لیا گیا، کئی اب بھی لاپتہ ہیں۔ سری لنکن حکام کا کہنا ہے کہ ایرانی بحری جہاز پر اس وقت حملہ کیا گیا جب وہ بھارت کی مشرقی بندرگاہ سے ایران واپس آ رہا تھا۔ امریکی سینٹرل کمانڈ کا ایران کی آبدوز سمیت 17 بحری جہازوں کو تباہ کر کے ڈبونے کا دعویٰ۔ امریکہ نے سری لنکا کے قریب ایرانی جنگی بحری جہاز کو نشانہ بنانے کی تصدیق کر دی۔ امریکی وزیر جنگ پیٹ ہیگسٹ نے کہا کہ ایران پر حملوں کی نئی لہر جلد شروع کریں گے۔ امریکہ انتہائی درستگی کے ساتھ ہدف کو نشانہ بنانے والے بموں کا لامحدود ذخیرہ استعمال کرے گا۔ امریکی جوائنٹ چیف آف سٹاف جنرل ڈین کین نے کہا ایران کے انفراسٹرکچر اور بحری صلاحیتوں پر حملے جاری رکھیں گے۔ امریکہ نے ایرانی ساحل کے جنوبی علاقے میں مقامی فضائی برتری قائم کر لی۔ آبنائے ہرمز مکمل بند ہے۔ کسی بھی جہاز نے گزرنے کی کوشش کی تو اسے راکھ میں بدل دیا جائے گا۔ ایران کے پاسداران انقلاب نے خبردار کر دیا۔ ایران نے آبنائے ہرمز میں ایرانی تنبیہ نظر انداز کرنے والے 10 سے زائد آئل ٹینکرز کو نشانہ بنایا۔ ایرانی شہر کرمان میں اسرائیلی ڈرون مار گرایا۔ ایرانی فوج نے مشرق وسطیٰ میں امریکی فوجی اڈوں پر حملے میں 160 امریکیوں کی ہلاکت کا دعویٰ کر دیا۔ اسرائیل پر ایران کی جوابی کارروائی، تل ابیب، مقبوضہ بیت المقدس اور مغربی کنارے پر تازہ حملے۔ امریکی اور اسرائیلی اہداف پر 40 سے زائد حملوں کا دعویٰ۔ امریکہ کا آبنائے ہرمز کھلوانے کا بھی فیصلہ۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا کہنا ہے کہ ضرورت پڑنے پر کمرشل جہازوں کے ساتھ امریکی نیوی جائے گی۔ اسرائیلی فوج نے تہران پر حملوں کی نئی لہر شروع کر دی۔ تہران میں ایرانی لڑاکا طیارے کو مار گرانے کا دعویٰ۔ اصفہان میں ایرانی بیلسٹک میزائل تنصیب کو نشانہ بنایا۔ ایران کی آبدوز سمیت متعدد بحری جہاز تباہ کرنے کے دعوے۔ 5 روز سے جاری حملوں میں ایرانی شہداء کی تعداد 1045 ہو گئی۔ اسرائیلی فوج کے مطابق اسرائیلی فضائیہ ایران پر 5000 ٹن سے زیادہ گولہ بارود برسا چکی۔ عالمی جوہری توانائی ایجنسی نے کہا ہے کہ امریکہ اور اسرائیل کے حملوں میں ایران کے کسی جوہری تنصیب کو نشانہ یا نقصان نہیں پہنچا۔ ایرانی تنصیبات سے تابکاری کا خدشہ نہیں ہے۔ ایرانی صدر نے کہا ہے کہ ایران نے سفارتکاری کے ذریعے جنگ سے گریز کی کوشش کی، لیکن اسرائیل اور امریکہ نے ایران کے پاس اپنے دفاع کے سوا کوئی راستہ نہیں چھوڑا۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان نے پڑوسی ممالک کے سربراہان کے نام پیغام میں مزید کہا ایران اپنے پڑوسی ممالک کی خود مختاری کا احترام کرتا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ خطے میں امن و استحکام یہاں کی ریاستوں کی مجموعی کوششوں سے ہی حاصل کیا جا سکتا ہے۔ ایران سے آنے والا ایک بیلسٹک میزائل ترکی کی حدود میں داخل ہونے سے پہلے مار گرایا گیا۔ ترک وزارت دفاع کے مطابق میزائل کا ملبہ بحیرہ روم کے نزدیک ترک قصبے میں گرا۔ کوئی جانی نقصان نہیں ہوا۔ میزائل نیٹو دفاعی نظام نے مار گرایا۔ واقعے کے بعد ترک وزیر خارجہ حاقان فیدان کا ایرانی ہم منصب عباس عراقچی سے ٹیلیفونک رابطہ۔ ترک وزیر خارجہ نے ایران کی جانب سے ترکی میں بیلسٹک میزائل حملے پر احتجاج ریکارڈ کرایا اور کہا تنازع کو پھیلانے کے اقدامات سے گریز کیا جائے۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی کی قطر کے وزیر اعظم محمد بن عبد الرحمن کو بھی ٹیلیفون۔ قطری وزیر اعظم کے مطابق عباس عراقچی نے بتایا کہ ایران نے میزائل حملے قطر پر نہیں بلکہ وہاں موجود امریکی تنصیبات پر کیے۔ قطر نے ایرانی دعووں کو مسترد کر دیا، ایرانی حملے فوری روکنے کا مطالبہ کیا اور ایران کی جارحیت کا اپنے دفاعی حق سے مقابلہ کرنے پر زور دیا۔ مزید کہا قطر ہمیشہ نیک نیتی کے ساتھ مذاکرات اور سفارتکاری کی طرف مائل رہا ہے۔ ایرانی وزارت خارجہ کے ترجمان اسماعیل بقائی نے کہا ہے کہ ایران خطے میں صرف عسکری تنصیبات اور امریکی مفادات کو نشانہ بنا رہا ہے، ان فوجی اڈوں کو بھی نشانہ بنا رہے ہیں جنہیں امریکہ ایران پر حملوں کے لیے استعمال کر رہا ہے۔ ایران کو خطے کے اجتماعی امن اور سلامتی کا پورا خیال ہے۔ ایران خطے کے تمام ممالک کے ساتھ دوستانہ تعلقات کا خواہاں ہے۔ امریکہ اور اسرائیل نے ایران پر غیر قانونی جنگ مسلط کی۔ جنگ کی شروعات ایران کی جانب سے نہیں کی گئی۔ عبوری کونسل ایران کا انتظام بہتر انداز میں کر رہی ہے۔
چین ثالثی کے لیے اپنا نمائندہ خصوصی مشرق وسطی بھیجے گا۔ چینی وزیر خارجہ وانگ یی کی سعودی اور اماراتی وزراء خارجہ سے ٹیلی فون پر گفتگو۔ چینی وزیر خارجہ نے کہا سعودی عرب کے تحمل اور اختلافات پرامن طریقوں سے حل کرنے کے موقف کو سراہتے ہیں۔ تنازعات میں شہریوں کے تحفظ کی سرخ لکیر کو عبور نہیں کیا جانا چاہیے اور نہ ہی توانائی اور غیر عسکری اہداف پر حملے کرنے چاہیے۔ وانگ یی نے جہاز رانی کے لیے بحری راستے محفوظ ہونے پر بھی زور دیا۔ کینیڈا کے وزیر اعظم مارک کارنی نے ایران پر اسرائیل اور امریکہ کے حملے کو بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزی قرار دے دیا۔ کہا امریکہ اور اسرائیل نے اقوام متحدہ یا اتحادیوں سے مشاورت کے بغیر اقدام کیا۔ ایران پر اسرائیل اور امریکہ کے حملے بین الاقوامی قوانین کے مطابق نہیں ہیں، تاہم انہوں نے کہا کہ وہ ایران میں رجیم کی تبدیلی کا خیر مقدم کریں گے۔ اسپین کے وزیر اعظم پیڈرو سانچیز نے کہا کہ اسپین جنگ کے خلاف ہے۔ عراق جنگ نے دنیا کو مزید غیر محفوظ بنایا تھا اور ایران کے خلاف جنگ بھی کسی منصفانہ عالمی نظام کا باعث نہیں بنے گی۔ انہوں نے ٹرمپ کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ آپ لاکھوں انسانوں کے مستقبل کے ساتھ نہیں کھیل سکتے۔ اسپین ایران کے خلاف کارروائی کے لیے امریکہ کو اپنے اڈے دینے سے انکار کر چکا ہے۔ ایران کے شہید سپریم لیڈر آیت اللہ علی خامنہئی کا تعزیتی اجتماع ملتوی کر دیا گیا۔ ایرانی عہدیدار کے مطابق تاخیر کی وجہ انتظامی مسائل ہیں۔ تعزیتی اجتماع میں مختلف صوبوں کے لوگوں کی جانب سے تقریب میں شرکت کی درخواستیں بھی ملی۔ اس سے پہلے تعزیتی اجتماع آج رات ایران کے امام خمینی ہال میں شیڈیول تھا، جسے 3 دن جاری رکھنے کا پروگرام تھا۔ اب نئے وقت کا اعلان بعد میں کیا جائے گا۔ ایرانی ذرائع کے مطابق شہید آیت اللہ خامنہئی کے بیٹے مجتبیٰ خامنہئی حملے میں محفوظ رہے۔ مجتبیٰ خامنہئی کو بعض حلقے نئے رہبر معظم کے طور پر دیکھ رہے ہیں۔ ایرانی مجلس خبرگان رہبری کی رکن آیت اللہ احمد خاتمی نے کہا کہ ایران شہید خامنہئی کے جانشین کا انتخاب جلد کر لے گا۔ آیت اللہ خامنہئی کے بعد ان کے ہر جانشین کو نشانہ بنائیں گے۔ اسرائیلی وزیر دفاع اسرائیل کاٹز کی ایرانی قیادت کو ایک بار پھر دھمکی۔ کہا اسرائیلی وزیر اعظم نے آیت اللہ خامنہئی کے کسی بھی جانشین کو نشانہ بنانے کے لیے فوج کو تیار رہنے کی ہدایت کر دی ہے۔ ایرانی عوام کے رجیم کے اکھاڑ پھینکنے اور تبدیل کرنے تک امریکہ کے ساتھ مل کر آپریشن جاری رکھیں گے۔ ایران کے شاہد ڈرونز امریکی فضائی دفاع کے لیے بڑا چیلنج بن چکے ہیں۔ ممکن ہے تمام ڈرونز کو روکا نہ جا سکے۔ امریکی حکام کی کانگریس کو بند کمرہ بریفنگ میں موجود 2 ذرائع نے CNN کو بتایا کہ وزیر دفاع پیٹ ہیگسیت اور چیئرمین جوائنٹ چیفز آف سٹاف جنرل ڈین کین نے تسلیم کیا کہ ایرانی ڈرون توقع سے زیادہ بڑا مسئلہ پیدا کر رہے ہیں، جنہیں بیلسٹک میزائلوں کے مقابلے میں روکنا زیادہ مشکل ہے۔ بند کمرہ بریفنگ میں بعض امریکی حکام کے خدشات کو کم ظاہر کرنے کی بھی کوشش۔ کہا خلیجی اتحادی ممالک بڑی تعداد میں انٹرسیپٹر میزائل ذخیرہ کر رہے ہیں۔ مشرق وسطی اور افغانستان کی صورتحال پر حکومت کی پارلیمنٹ کا مشترکہ ان کیمرہ اجلاس بلانے کی تجویز۔ وزیر اعظم ہاؤس میں پارلیمانی لیڈرز اور سیاسی جماعتوں کے سربراہان کو سیکیورٹی صورتحال پر ان کیمرہ بریفنگ۔ وزیر اعظم نے مشرق وسطی کی قیادت سے رابطوں پر اعتماد میں لیا۔ ذرائع کے مطابق بلاول بھٹو زرداری نے پاکستان کی خارجہ پالیسی کو متوازن انداز میں چلانے پر زور دیا۔ مولانا فضل الرحمان نے PTI اور اپوزیشن جماعتوں کو بھی بریفنگ میں شامل کرنے کا کہا۔ جیو نیوز سے گفتگو میں وزیر اعظم کے مشیر رانا ثنا نے کہا ان کیمرہ اجلاس میں عسکری قیادت نے بتایا ایران سے پہلے بھی رابطے کیے اور اب بھی رابطے کر رہے ہیں۔ کوشش ہے کہ غلط فہمی دور ہو۔ خلیجی ممالک پر ایران کے حملے نہیں ہونے چاہیے۔ امریکہ کو بھی باور کرایا جائے کہ ایران کے ساتھ معاہدے میں پیش رفت کے بعد حملے کا جواز نہیں بنتا۔ انسٹرکشن بڑی کلیئر ہے ہمارے لیے۔ ایوان کے اندر جو ہوگا وہ بھی چکزئی صاحب نے کرنا ہے اور ایوان کے بعد جو ان کی ہدایات ہوگی۔ پرائم منسٹر صاحب نے کوئی بریفنگ بلائی ہے، اس میں ہماری رائے پہلے بھی یہی تھی کہ بریفنگ مخصوص قسم کی میں نے اس کو کیوں بہتر یہ ہے کہ جن حالات میں بہت خطرناک حالات ہیں سارے خطے کے، پارلیمنٹ کو اعتماد میں لیا جائے، سینیٹ میں دے دے بریفنگ۔ ان کیمرہ اجلاس میں نہ جانے کا فیصلہ محمود خان اچکزئی نے کیا یا بانی PTI نے؟ چیئرمین PTI بیرسٹر گوہر نے اجلاس میں شرکت کا فیصلہ محمود خان اچکزئی پر چھوڑا تھا۔ کہا تھا بانی کی ہدایت کے مطابق جو فیصلہ اچکزئی کریں گے پارٹی اسی پر چلے گی۔
محمود خان اچکزئی نے رانا ثنا سے ملاقات کے بعد پوری پارلیمان کو بریفنگ دینے کا مطالبہ کیا۔ بانی پی ٹی آئی سے ملاقات کرانے کی شرط نہیں رکھی، لیکن رات پی ٹی آئی کی سیاسی کمیٹی نے اجلاس میں شرکت بانی سے ملاقات کرانے سے مشروط کر دی۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا لبنان کے وزیر اعظم نواف سلام سے ٹیلی فونک رابطہ۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے لبنان پر اسرائیلی جارحیت کی مذمت کی۔ لبنان پر اسرائیلی حملوں میں قیمتی جانوں کے ضیاع پر اظہار افسوس۔ پاکستان کا لبنان کی خود مختاری اور سالمیت کی مکمل حمایت کا اعادہ۔ پاکستان اور لبنان کے وزراء اعظم کا خطے میں کشیدگی پر اظہار تشویش۔ دونوں رہنماؤں کا ایران پر اسرائیلی حملوں کے بعد علاقائی صورتحال پر تبادلہ خیال۔ دونوں وزراء اعظم کا فوری جنگ بندی اور ڈی ایسکیلیشن پر زور۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کی ایرانی سفارت خانے آمد۔ ایرانی سفیر رضا امیر مقدم سے ملاقات۔ اسحاق ڈار نے ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ سید علی خامنائی کی شہادت پر تعزیت کا اظہار کیا۔ شہید کے اہل خانہ اور ایرانی قوم سے دلی ہمدردی اور تعزیت کا اظہار۔ اسحاق ڈار نے کہا ایران کے سپریم لیڈر کی شہادت پر پاکستان کی جانب سے ایرانی قوم کے غم میں شریک ہیں۔ پاکستان اس مشکل گھڑی میں برادر ایرانی عوام کے ساتھ مکمل یکجہتی کا اظہار کرتا ہے۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے ایرانی سفارت خانے کی تعزیتی کتاب میں پیغام بھی درج کیا۔ امریکی جریدے بلومبرگ کا کہنا ہے کہ قطر سے گیس کی سپلائی پر دباؤ کے بعد پاکستان میں کھاد کی صنعتوں کو گیس سپلائی روک دی گئی ہے۔ صنعتی شعبے کے لیے بھی گیس سپلائی میں کمی پر غور جاری ہے۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کی زیر صدارت پیٹرول مانیٹرنگ کمیٹی کا اجلاس۔ ملک میں پیٹرول اور ڈیزل کے ذخائر تسلی بخش قرار دیے۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے کہا ابنائے ہرمز کی غیر یقینی صورتحال پر قریبی نظر ہے۔ اجلاس کو بریفنگ میں بتایا گیا کہ دوست ممالک سے اضافی خام تیل کی فراہمی کے لیے رابطے جاری ہیں۔ وزیر خزانہ کے مشیر خرم شہزاد نے جیو پاکستان میں گفتگو کرتے ہوئے کہا ایران جنگ طول پکڑتی ہے تو توانائی سے متعلق غیر معمولی فیصلے لیے جا سکتے ہیں۔ ورک فرام ہوم سمیت مختلف آپشنز موجود ہیں تاکہ پیٹرولیم مصنوعات کی ڈیمانڈ اور سپلائی کے فرق کو قابو میں رکھا جائے۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے کہا ہے کہ فتنہ الخوارج اور فتنہ الہندوستان کا افغانستان کی سرزمین پاکستان کے خلاف دہشت گردی کے لیے استعمال کرنا ناقابل قبول ہے۔ اس جانب سے پیدا ہونے والے ہر خطرے کو ختم کرنے کے لیے ضروری اقدامات کیے جائیں گے۔ دونوں جانب امن تب ہی قائم ہو سکتا ہے جب افغان طالبان دہشت گردی اور دہشت گرد تنظیموں کی حمایت سے دستبردار ہوں۔ فیلڈ مارشل کی وانا جنوبی وزیرستان کے دورے کے موقع پر گفتگو۔ فیلڈ مارشل نے مغربی سرحد پر موجودہ سیکیورٹی صورتحال اور آپریشنل تیاریوں کا جائزہ لیا۔ فیلڈ مارشل کو مغربی سرحد پر سیکیورٹی صورتحال اور آپریشن غضب للحق پر بریفنگ دی گئی۔ فیلڈ مارشل نے اگلے مورچوں پر تعینات افسران اور جوانوں سے ملاقات کی۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے شہداء کی یادگار پر پھول رکھے۔ کہا شہداء کی قربانیاں پاکستان کی سلامتی اور استقامت کی بنیاد ہے۔ عراق میں ایران نواز ملیشیا نے امریکی اڈوں پر کیے گئے ڈرون حملوں کی ویڈیو جاری کر دی۔ دبئی میں امریکی قونصل خانے پر ڈرون حملہ، قونصل خانے کی عمارت میں آگ لگ گئی۔ اردن میں امریکی سفارت خانہ بند کر دیا گیا۔ پینٹاگون نے جنگ میں ہلاک 6 میں سے 4 امریکی فوجیوں کی شناخت جاری کر دی۔ فوجی اتوار کو کویت میں امریکی فوجی تنصیب پر ڈرون حملے میں مارے گئے تھے۔ کویت میں 11 سال کی لڑکی میزائل کا ملبہ گرنے سے جاں بحق ہو گئی۔ عراق کے شہر اربیل میں امریکی فوجی اڈے اور ہوٹل پر ڈرون حملے، بغداد انٹرنیشنل ایئرپورٹ کے قریب ایک ڈرون کو مار گرایا گیا۔ دوسری جانب متحدہ عرب امارات کی وزارت دفاع نے کہا ہے کہ ایران کے 3 بیلسٹک میزائل حملوں اور 121 ڈرون حملوں کو ناکام بنا دیا گیا ہے۔ 8 ڈرونز متحدہ عرب امارات کی حدود میں گرے۔ قطری وزارت دفاع نے بھی دعویٰ کیا ہے کہ ایران سے داخل ہونے والے 10 ڈرونز اور 2 کروز میزائل فضا میں تباہ کر دیے گئے۔ ایران پر امریکہ اور اسرائیلی حملوں سے خلیجی اور ایشیائی اسٹاک مارکیٹ سنبھل نہ سکی۔ تیسرے روز بھی شدید مندی۔ پاکستان اسٹاک ایکسچینج 100 انڈیکس 1354 پوائنٹس کی کمی کے بعد 1,55,777 پوائنٹس پر بند ہوا۔ کورین اسٹاک ایکسچینج 12% اور جاپان کا نکی انڈیکس 3% سے زائد گرا۔ دبئی کے ڈی ایف ایم انڈیکس میں 4.71% کی کمی۔ ابوظہبی کا اے ڈی ایکس 3.32% گرا۔ برنٹ خام تیل کی فی بیرل قیمت $83 تک گر گئی۔ سعودی عرب بزدلانہ حملوں کے بعد ایرانی جارحیت کا جواب دینے کا مکمل حق محفوظ رکھتا ہے۔ سعودی کابینہ کا اعلان۔ ولی عہد محمد بن سلمان نے ویڈیو لنک کے ذریعے کابینہ اجلاس کی صدارت کی۔
کابینہ نے خطے کی صورتحال اور علاقائی و بین الاقوامی سلامتی و استحکام پر اس کے اثرات کا جائزہ لیا۔ بھارتی مشقوں کے بعد واپسی پر بھارتی سمندری حدود کے قریب ایرانی جہاز پر امریکی حملے پر بھارتی سیاسی اور دفاعی حلقوں کا تشویش کا اظہار۔ بھارتی اپوزیشن جماعت کانگریس کی حکومت پر شدید تنقید۔ کانگریس رہنما پون کھیڑا نے سوال اٹھایا، کیا بھارت کا اپنے پڑوس میں کوئی اثر نہیں بچا یا بھارت نے خاموشی سے یہ علاقہ واشنگٹن اور تل ابیب کے حوالے کر دیا ہے؟ بھارتی صحافی راجدیپ سرسائی نے کہا، ایران کی جنگ بھارت کے ایک قدم مزید قریب آ گئی ہے۔ بھارتی صحافی سہاسنی حیدر نے کہا، ایرانی بحری جہاز کو جنگی مشقوں کے لیے بھارتی بحریہ نے دعوت دی تھی، وہ بھارتی وزارت خارجہ کی جانب سے اس معاملے پر جواب کے منتظر ہے۔ امریکی قیادت میں ہونے والی جنگوں میں بہت بڑے پیمانے پر قیمتی انسانی جانوں کا ضیاع ہوا۔ 2003 سے 2021 تک جاری رہنے والی عراق جنگ میں سب سے زیادہ 3,15,000 زندگیوں کا خاتمہ ہوا، جن میں 2,10,000 سے زائد عام شہری تھے۔ امریکی قیادت میں 2014 سے 2021 تک جاری رہنے والی شام کی جنگ میں 2,69,000 افراد کی جان گئی، جن میں سے 1,39,000 عام شہری تھے۔ افغانستان میں 2001 سے 2021 تک 2,43,000 جانیں گئیں، جن میں سے 70,418 عام شہری تھے۔ یمن میں 2002 سے 2021 تک جاری رہنے والی جنگ میں 1,12,000 افراد لقمہ اجل بنے، جن میں سے 12,690 عام یمنی شہری شامل ہیں۔ پاکستان کرکٹ بورڈ نے بنگلہ دیش کے خلاف ون ڈے سیریز کے لیے 15 رکنی ٹیم کا اعلان کر دیا۔ بابر اعظم اور سائم ایوب ڈراپ، فخر زمان اور حسن نواز بھی اسکواڈ کا حصہ نہیں۔ فاسٹ بولر شاہین شاہ آفریدی کپتان برقرار۔ نوجوان سعد مسعود، حسین غازی غوری اور فیصل اکرم ٹیم میں شامل۔ پاکستان اور بنگلہ دیش کے درمیان 3 ون ڈے میچز کی سیریز 11 مارچ سے ڈھاکہ میں کھیلی جائے گی۔ ٹیم کے اعلان سے قبل شاہین شاہ آفریدی اور سلمان علی آغا کی چیئرمین پی سی بی سے الگ الگ ملاقات، ٹیم کی پرفارمنس اور مستقبل کے لاہ عمل پر بات چیت۔ سابق کپتان سرفراز احمد کو پاکستان ٹیسٹ کرکٹ ٹیم کا ہیڈ کوچ بنانے کا فیصلہ۔ بنگلہ دیش کے خلاف مئی میں ٹیسٹ سیریز سے ذمہ داریوں کا آغاز کر دیں گے۔ اس سے پہلے اظہر محمود قومی ٹیم کے عبوری ہیڈ کوچ تھے۔ پاکستان نے سعودی عرب سے بحیرہ احمر میں واقع بندرگاہ یامبو کے ذریعے متبادل تیل سپلائی روٹ کی درخواست کر دی۔ وفاقی وزیر پیٹرولیم علی پرویز ملک کا سعودی سفیر نواف سعید المالکی سے ملاقات کے بعد کہنا ہے، سعودی ذرائع نے بحیرہ احمر میں واقع بندرگاہ یامبو کے ذریعے سپلائی کی سیکیورٹی کی یقین دہانی کرائی ہے۔ پاکستان کے لیے خام تیل اٹھانے کے لیے ایک جہاز پاکستان سے یامبو روانہ کرنے کی یقین دہانی بھی کرائی گئی ہے۔ سعودی سفیر نے کہا کہ کسی بھی ہنگامی ضرورت کے پیش نظر پاکستان کے ساتھ بھرپور تعاون جاری رکھیں گے۔ وفاقی وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے کہا ہے کہ ملک میں مارچ کے آخر تک کے پیٹرولیم ذخائر موجود ہیں۔ پیٹرولیم مصنوعات کی سپلائی کو ریگولیٹ کیا جائے گا، توانائی کی بچت کے لیے بھی اقدامات کریں گے۔ اگر علاقائی کشیدگی جاری رہی تو اس کے اثرات سے نمٹنے کے لیے بھی اقدامات کریں گے۔ سینٹ کی قائمہ کمیٹی برائے خزانہ کو بریفنگ دیتے ہوئے محمد اورنگزیب نے کہا کہ آئی ایم ایف کے ساتھ مذاکرات جاری ہیں۔ آئی ایم ایف کے مشن کی روانگی ان کا ادارہ جاتی فیصلہ تھا۔ افغانستان کے اہم ترین بگرام ایئر بیس پر پاکستان کے کامیاب حملے میں ایک ایئر کرافٹ ہینگر اور 2 ویئر ہاؤس تباہ ہو گئے۔ امریکی اخبار سیٹلائٹ تصاویر سامنے لے آیا۔ سیکیورٹی ذرائع کے مطابق تازہ کارروائیوں میں پاک فوج نے افغان طالبان، فتنہ الخوارج اور فتنہ الہندوستان کے 50 ٹھکانوں کو تباہ کیا۔ وزیر اطلاعات عطا تارڑ کے مطابق افغان طالبان رجیم کے 481 کارندے ہلاک اور 700 کے قریب زخمی ہو چکے۔ 226 چیک پوسٹ تباہ کر دی گئیں جبکہ 35 قبضے میں لے لی گئیں۔ افغان طالبان رجیم کے 198 ٹینک، اسلحہ بردار گاڑیاں اور آرٹلری گنز تباہ کر دی گئی۔ افغان طالبان رجیم کے جھوٹے دعووں کی بنیاد پر یو این امدادی مشن برائے افغانستان کی رپورٹ حقائق کے برعکس ہے۔ سیکیورٹی ذرائع کے مطابق یو این امدادی مشن برائے افغانستان کی رپورٹ کو بنیاد بنا کر افغان اور بھارتی میڈیا کا پروپیگنڈا بے بنیاد ہے۔ پاک فوج نے افغان طالبان رجیم اور فتنہ الخوارج کی بلا اشتعال جارحیت کے رد عمل میں عسکری تنصیبات کو نشانہ بنایا۔ آپریشن غضب للحق کے حوالے سے ڈی جی آئی ایس پی آر اپنی بریفنگ میں واضح کر چکے ہیں کہ پاک فوج نے مستند انٹیلیجنس کی بنیاد پر ملٹری اور دہشت گرد اہداف کو نشانہ بنایا۔
افغان طالبان کے بریگیڈ، بٹالین ہیڈ کوارٹرز، ایمونیشن ڈیپو اور لاجسٹک بیسز سمیت چیک پوسٹ کو نشانہ بنایا گیا۔ افواج پاکستان نے پیشہ ورانہ انداز میں دشمن کے صرف عسکری اہداف کو نشانہ بنایا۔ اسرائیل کے لبنان پر فضائی حملے، 10 افراد جاں بحق، متعدد زخمی۔ اسرائیل کے جنوبی لبنان کے 16 قصبوں اور 13 دیہات کے مکینوں کو فوری انخلاء کی ہدایت۔ اسرائیلی فوجیں قصبے خیام میں داخل ہو گئیں۔ حزب اللہ کا شمالی اسرائیل میں حیفا نیول بیس کو میزائلوں سے نشانہ بنانے کا دعویٰ۔ لبنان کی وزارت صحت کے مطابق پیر سے جاری اسرائیلی حملوں میں اب تک 50 افراد جاں بحق ہو چکے ہیں۔ صدر ٹرمپ کو ایران کے خلاف مزید فوجی کارروائیوں سے روکنے کی قرارداد آج امریکی سینٹ میں پیش کی جائے گی۔ انٹیلیجنس کمیٹی کی بریفنگ کے بعد سینٹ میں اپوزیشن لیڈر چیک شومر نے کہا، ٹرمپ انتظامیہ جنگ کا جواز ہر گھنٹے بدل رہی ہے، اس کا مطلب ہے کوئی حکمت عملی ہے ہی نہیں۔ ڈیموکریٹ سینیٹر الزبتھ وارن نے کہا، جنگ ختم کرنے کے لیے ہر اقدام کریں گے۔ ڈیموکریٹ سینیٹر رچرڈ بلومینتھل نے امکان ظاہر کیا ہے کہ امریکہ زمینی فوج ممکنہ طور پر ایران بھیجنے والا ہے۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کی زیر صدارت اپیکس کمیٹی کا اجلاس۔ ایران پر حملے کے بعد کراچی میں قیمتی جانوں کے نقصان کے پیش نظر ریاستی ریٹ یقینی بنانے اور غیر ملکی شہریوں کی حفاظت کو یقینی بنانے کی ہدایت۔ وزیر اعلیٰ سندھ کی منظم جرائم، دہشت گردی، لینڈ مافیا اور غیر قانونی اسلحے کے خلاف مربوط آپریشنز بھی جاری رکھنے کی ہدایت۔ وزیر اعلیٰ سندھ نے کہا، سندھ فورینسک سائنس لیبارٹری دسمبر 2026 تک مکمل کی جائے۔ ریٹائرڈ بریگیڈیئر راشد نصیر کی پاکستان میں مطلوب یوٹیوبر عادل راجہ کے خلاف برطانوی عدالت میں ایک اور کامیابی۔ برطانیہ کی کورٹ آف اپیل نے عادل راجہ کو اپیل کرنے کی اجازت دینے سے انکار کر دیا۔ حکم امتناع جاری کرنے کی اپیل بھی مسترد کر دی۔ برطانوی ہائی کورٹ نے عادل راجہ کے خلاف بریگیڈیئر ریٹائرڈ راشد نصیر کے حق میں فیصلہ دیا تھا۔ لندن کورٹ آف اپیل کے فیصلے سے کیس مکمل طور پر ختم ہو گیا۔ عادل راجہ کے لیے اب برطانیہ میں اس کیس سے متعلق تمام قانونی راستے بند ہو گئے۔ سیکیورٹی خدشات کے باعث امریکہ نے پاکستان میں اپنے غیر ہنگامی سفارتی عملے کو واپس بلانے کی ہدایت جاری کر دی۔ لاہور اور کراچی میں امریکی قونصل خانوں کے غیر ضروری عملے کو بھی پاکستان چھوڑنے کا حکم۔ امریکی سفارت خانے کے مطابق اسلام آباد میں سفارت خانے کی موجودہ حیثیت میں کوئی تبدیلی نہیں کی گئی۔ امریکہ اور ایران کے درمیان کشیدگی کے بعد خطے میں ڈرون اور میزائل حملوں کے خدشات ہیں۔ نیوزی لینڈ آئی سی سی T20 ورلڈ کپ کے فائنل میں پہنچ گئی۔ اوپنر فن ایلن اور ٹم سائفرٹ کی دھواں دھار بیٹنگ۔ فن ایلن صرف 33 گیندوں پر 10 چوکے اور 8 چھکے لگا کر 100 رنز کے ساتھ ناٹ آؤٹ رہے۔ ٹم سائفرٹ نے 58 رنز بنائے۔ جنوبی افریقہ کی ٹیم پہلے کھیلتے ہوئے 8 وکٹ پر 169 رنز بنا سکی۔ آل راؤنڈر مارکو ینسن نے 30 گیندوں پر 55 رنز بنائے، لیکن بولنگ میں صرف 17 گیندوں پر 52 رنز دیے۔ جنوبی افریقہ کو آئی سی سی ایونٹ میں 12ویں مرتبہ سیمی فائنل میں شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ میچ جیو سپر اور مائیکرو سے براہ راست نشر کیا گیا۔ ایران میں حالیہ جنگ کے باوجود اس کی ایرانی ویمن فٹ بال ٹیم کا فوکس ایشیا کپ پر مرکوز ہے۔ صحافی نے ایرانی فارورڈ سے حالیہ جنگ کے بارے میں سوال کیا تو سارا آپ دیدہ ہو گئیں۔ ایرانی ٹیم کی کوچ مرضیہ جعفری کا کہنا ہے کہ ٹیم کو ایران میں موجود اپنے گھر والوں کی فکر ضرور ہے، لیکن ان کا فوکس ایشیا کپ پر ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ اگر ایران ورلڈ کپ 2026 میں شرکت کرتا ہے تو پرواہ نہیں۔ انہیں امریکہ میں شیڈیول ورلڈ کپ میں ایران کے کھیلنے کی واقعی پرواہ نہیں۔ فٹ بال ورلڈ کپ 11 جون سے امریکہ، کینیڈا اور میکسیکو میں کھیلا جائے گا۔ ایران کے گروپ میچز امریکہ میں شیڈیول ہیں۔ جیو ٹی وی اور کشف فاؤنڈیشن کی ڈرامہ سیریل ایک اور پاکیزہ کی مرکزی کردار پاکیزہ ان دنوں انصاف تک رسائی کے لیے اذیت سے دوچار ہے۔ قانونی پیچیدگیاں اور تفتیش کے داؤ پیچ پاکیزہ کا حوصلہ توڑ دیں گے یا یاسین جیسے کردار کے خلاف قانون کا گھیرا تنگ ہوگا۔ جانیے ایک اور پاکیزہ کے آنے والے قسط میں جمعرات رات 8 بجے صرف جیو پر۔ اور جیو کی فخریہ پیشکش خوش نصیبی کا دوسرا ٹریلر ریلیز کر دیا گیا۔
محبت کی انمول داستان، دلوں کو چھو لینے والی مدھر موسیقی اور دل فریب عکاسی کا یہ شاہکار مایہ ناز ڈائریکٹر بدر محمود اور ارسلان ذیشان کی مشترکہ کاوش ہے۔